على آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته۔ عزیزان محترم، انسانیت کے اندر آنا جب ہوتا ہے جب انسان انسانوں کے پاس بیٹھے اور انسانوں کے متعلق امام حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، یہ تمام اکابرین کی تحقیق یہ ہے کہ علماء محدثین اور فقراء حضرات یعنی اولیاء متقین ان حضرات کی خدمت میں جب انسان آتا ہے اللہ رب العزت اس کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ پہلے جیسے ہی ہوتا ہے ان کے پاس آ کر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی انسان مسلمان ایسا نہیں، چاہے کتنا ہی گناہ گار، بدکار، سیاکار، خطا کار ہو، اس کو کسی وقت خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی نیک ہوتا، مرنا ہے، قبر میں کیا کروں گا، حشر میں کیا حال ہوگا، اگر سینے میں کچھ ایمان ہو، بے ایمان کی بات نہیں، جو پہلے ایمان اس کا جل چکا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو فلہذا یہ صورت بنتی ہے کن کی؟ یہ ان حضرات کی، لیکن کبھی وہ بن سکتا نہیں، ویسے کا ویسا رہے گا۔ اللہ رب العزت پھر اس انسان کو جو اہل حق کی مجلس میں آتا ہے وہ ہر حال میں وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور بری مجالس جو اتنی ہیں، آپ دیکھیں نا، جہالت کے کسی نے سکول نہیں بنائے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے جہالت کی، آؤ بیٹے میں جہاں جہالت سکھائی جائے گی، کوئی آپ ایسے نہیں دکھا سکتے کہ دنیا میں کہیں جہالت سکھائی جائے اور جناب علی گناہ سکھائے ہوں۔ اب تو گناہ سکھائے جا رہے ہیں، اب تو گناہوں کے لیے اب کافی ہے کیبل وغیرہ سکھانے کے لیے، لیکن یہ بات ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے خدا نے انتظام کیا ہے۔ یہ چیز باہر کی ہے، ہم نے یہ اندر لینی ہے، اور جہالت ہماری اندر کی ہے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ اس واسطے پھر یہ ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر میں بڑا صالح ولی بنوں گا، یا میں مجدد افسانی جیسا بنوں گا، یا میں حسن بصری جیسا بنوں گا، یا جنید بغدادی جیسا بنوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی بنے گا میں فلاں بنوں گا، میں ڈی سی بنوں گا، میں ایس پی بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، یہ سب لگے رہتے۔ میرے عزیزو، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر انسان نہیں بنایا جا رہا، حیوان البتہ تیار ہوتے ہیں حد سے زیادہ۔ جتنے ادارے ہمارے ہیں دنیا کے جتنے ادارے ہیں ان کے اندر یہ حالات ہیں۔ اسی بات سے فرمایا، وہ اکبر الہ آبادی تھے نا، یہ بڑے نیک آدمی تھے، شعراء کے اندر نا، شاعروں کے اندر یہ بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان گنج مرادی کے ساتھ تھا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ سجدے میں جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، لمبا سجدہ کر رہے۔ حضرت سے پوچھا رضا آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہوتا ہے، خطرہ ہو جاتا ہے نماز کرانا ہو جائے۔ فرمایا جب میں سجدے میں جاتا ہوں اللہ میرے منہ کو چوم لیتا ہے، مجھے جو لذت حاصل ہوتی ہے نا میں پڑا ہی رہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا رب مجھے چومتا رہے۔ یہ ان کا ہاتھ تھا۔ تو یہ صرف 3 دن کے لیے اکبر الہ آبادی ان کی زیارت کے لیے گئے، پھر ان کی زیارت میں بیٹھنے کے بعد اس کے حالات ہی بدل گئے۔ یہ کہتا ہے نا اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں، اس نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے،
یہ کس نے کہا تھا اکبر آبادی نے؟ اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں، اس نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میرے عزیزو، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، مبدین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ زر پہلا، اس کے معنی سونا ہے۔ پہلا زر جو ہے نا، نہ علیحدہ ہے، زر علیحدہ ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہمیں جائی بازی یہ اکبر الہ آبادی کا شعر تھا۔ تو میرے عزیزو، پلے جس طرح کے پلے کالج کے چکر میں مرب صاحب کے دفتر میں، آپ بتاؤ پھر ہمیں اس میں جب کیسی اچھی موت اور کیسی تعلیم، اس میں بھی کیا مل رہا ہے؟ آپ غور فرمائیں، جب قوم کی بدبختی آتی ہے، دجالی گروہ جب تیار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی تعلیم بری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اگر اس وقت دجال آ جائے آپ کے اس ملک میں، میں خانہ خدا میں یہ حدیث اٹھا کے کہہ رہا ہوں، چند آدمیوں کے علاوہ سب دجال کے ساتھ مل جائیں گے، چاہے کتنے پڑھے لکھے ہیں، چاہے کتنا پڑھے لکھے ہیں۔ تو آپ کی اصطلاح میں پڑھے لکھے، ہماری اصطلاح میں نہیں، ہماری اصطلاح میں پڑھے لکھے اور ہوتے ہیں۔ اگر اب دجال آ جائے، سب سے پہلے دجال کا کلمہ پڑھنے والی جماعت ہوگی۔ اس قدر ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ کیا ہے کہ صحبتیں بری ہیں۔ جس ماسٹر نے نماز نہیں پڑھنی فجر کی، قرآن کو نہیں دیکھنا، ہمارے بچوں کو تعلیم دین کی کیسی دے گا؟ آپ غور فرمائیں۔ اور قیامت کے دن ایک ماسٹر کروڑوں عذاب پائے گا کہ اس کے سبب سے کتنے انسان برباد ہوئے ہیں۔ جو چھوٹی پرائمری کے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان پر تو اختیار ہوتا ہے نمازیں پڑھائیں، مسجدوں میں لے جائیں، ان کو سکھائیں، بچوں کا ذہن دینی تیار ہو، لیکن یہ بددین سوا برائی کے کوئی سکھاتے نہیں۔ اب جتنوں کو انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے تعلیم دین نہ سمجھایا، تمام ماسٹر جتنے ہیں پرائمری والے اور میڈل تک چلے گئے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتے تک جتنے ماسٹروں کے پاس پڑھتے گئے، وہ سارے ماسٹر ان سب کا گناہ لے کر جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس آئے تھے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ جب ہمارا حال جب یہ ہو تو آپ غور فرمائیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی بات سے اللہ معاف فرمائے، ان کو کہا جاتا ہے پنجابی میں کسنگی، برا سنگ، برا ساتھ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا سنگ، برا ساتھ یہ لوگ ہیں۔ تو اس بات سے وہاں بھی نہیں آئے گا۔ حضرت سلطان اللہ عارفین فرماتے ہیں کہ نون نال کو سنگی یہ سنگ نہ کریے، نون نال کو سنگی اے سنگ نہ کریے، تے کل نو لاج نہ لائیے، تمہیں تربوز مول نہ ہوں دے، بمیں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھوہ نہ مٹھے ہوں دے، بمیں سیمانو کھنڈو ملائیے تے کھاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہوں دے، بمیں موتی چوگو چگائیے حضرت سلطان العارفین نے بات ختم کر دی ہے کہ کبھی جو سنگ کے قابل نہیں ہے، صحبت کے قابل نہیں ہے، تو ایسے کے ساتھ کبھی ساتھ نہ کرنا۔ نون نال کو سنگی اے سنگ نہ کریے، تے کل نو لاج نہ لائیے، جو صحبت کے لائق نہیں ہے اس کے ساتھ کبھی صحبت میں نہ بیٹھنا، نہیں تو ساری تیری نسل کے اندر یہ عیب پیدا ہو جائے گا، کوئی نیک پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ کس طرح بنا دیا؟ کل لاج نہ لائیے، جتنی آگے اولاد ہوگی سب بددین بنتی جائے گی۔ خود بددین تھا، دین تو ٹھیکا نہیں ہے، اس بات سے اس کا یہ اثر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں تربوز اے مول نہ ہوں دے، بھوے توڑ مکے لے جائیے، آپ جانتے کہ تم آپ نے سنا ہوگا، ہم تو دیہاتی ہم تو جانتے ہیں، یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ ایسے زبان پر لگا لو کلیہ کرتے آ جاؤ، کرواہٹ جاتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس تمے کو اٹھا کر مکہ مکرمہ میں لے جاؤ تو وہاں یہ تربوز تو نہیں بن جاتا، وہی تمے کا تمہیں ہی رہے گا۔ فرمایا جب انسان کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، ساری جوانی اور بڑھاپے تک برائیوں کے اندر رہا ہے، پھر یہ کہو کہ یہ اچھا ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ہمارے اکابر فرماتے ہیں انسان کے اندر اچھائی کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، آخرت کا خوف، خشیت الہی، سنت کا جذبہ 40 سال کی عمر سے پہلے کا ہے۔ پہلے اگر وہ ان میں بڑھ گیا، کوئی اچھی صحبت مل گئی تو وہ بڑھتا جائے گا، اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب پھر 50 سال کا ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے شیخ الخبیث۔ فرشتوں میں اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ شیخ الخبیث، یعنی بڈھا پلید۔ یہ پلید، اس کا نام پلید آسمانوں میں ہوتا ہے۔ اسی نام کے ساتھ آ کر فرشتے جب جان نکالتے ہیں یہ خبیث پڑا ہے، آتے ہی فرشتہ مارتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، آ کر ایک ہی تھپڑ فرشتے کے منہ پر لگتا ہے۔ قرآن نام پارے میں اللہ فرما رہا ہے، فرمایا ایک ہی تھپڑ لگ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ہر چیز توبہ کر لوں، ہر چیز خدا کے رسول میں فرمایا آپ تجھے مہلت ملنی ہے، کسی وقت تو نے گزاری ہے۔ کہ میرے عزیزو، یہ انسان پھر بدترین سے بدترین بنتا جاتا ہے، آئے دن برائی میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، سنت سے نفرت ہوتی جاتی ہے یہ انسان۔ اسی بات سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ صحبت صالح اگر ہو یا کو ساتھ استو، صحبت صالح اگر ہو یا کو ساتھ استو، بہتر از 100 سال زہدو ذات استو۔ فرمایا نیک آدمی کی صحبت اگر تجھے میسر ہو جائے، 100 سال کے اندر تو 100 سال تک زہد کرتا رہ جائے، دنیا کو چھوڑ کر عبادت کے اندر لگا رہ جائے، وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکے گا جو ایک دن کے اندر تھوڑے وقفے میں، چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں آپ ایک سالے کے بعد بیٹھیں گے، وہ اور مقام بن جائے گا، اس واسطے کہ اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، معاملہ ہے بڑا عجیب۔ ہاں، اب یوں وہی بات ہے جس طرح کہ ہمارے ایک کتب فرما رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مالکہ زمین پر کسی کافر کی جھوپڑی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اگر تو نے ان میں سے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جب کوئی ان سے پیدا نہ ہوگا، 950 سال تک ان کی نسل کو دیکھ رہا ہوں، ایک بھی ان میں مومن پیدا، سب کافر پیدا ہو رہے، علیہ باللہ۔ تو حضرت قطب صاحب فرما رہے تھے اب یہی معاملہ ہے، اب نسل اتنی بددین ہو چکی ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے فاسق فاجر ہی پیدا ہوتا ہے، صغیر ہو فاسق و کبیر ہو کاذب۔ اب یہ دور اللہ باپ فرمائے، اللہ تعالیٰ باپ فرمائے، گانے ان سے سن لو، بے حیائی کی باتیں ان سے سن لو، جہان کی خبریں ان سے سن لو، ہر قسم کی باتیں ان سے سن لو، پتہ نہیں سبحانک اللہ وجہ کیسے پڑھنا ہے۔ اب بتاؤ، جس کی زندگی ایسے برباد ہوئی ہے، مرنے کے بعد اس قبر کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ آپ پر میرے پر فرمائے، جب انسان پکا مومن ہو جاتا ہے اور ایمان پر فوت ہوتا ہے، اس کی قبر عامت المسلمین کی قبر کتنی ہوتی ہے؟ 4900 گز۔ آپ کو نظر آتی نہیں تھی قبر؟ یہ حدیث کے اندر آیا کہ کیوں میرے نبی کا فرمان کہ جب مومن جیسے آپ الحمدللہ جیسے آپ کی ہو رہی ہے دلدار ذکر کار میں، سردی گرمی میں بیٹھے نیند سن رہے، اب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب قبر میں جائیں گے، دیکھنے والا تو سمجھے گا یہ اتنی رات ہے، میرا اللہ اس کو 4900 گز پھیلا دے گا، جدھر بھی دیکھیں گے سارا سبزہ، سارے باغات، سارے پھل، سارے فروٹ، ساری نعمتیں ہر قسم کی وہاں مجسر ہوتی ہیں۔ جو عام انسان مومن مرتا ہے، اولیاء ہو کر بڑے تو جن کو انتہا بھی نہیں، وہ تو انتہا بھی کوئی نہیں، یہ عام مومن کی بات ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا، کتنا آپ یاد رکھنا، 4900 گز ہر طرف سے، ادھر جاؤ تو 4900 گز، ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، دائیں بائیں، اسی خدا اس کے بستی کا دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب سے، آپ کی آنکھ کتنی ہے، پتلی کتنی ہے، اور سارے جہان کا آنکھ میں کیسے لے رہے ہیں؟ کیا یہ تھی نا آنکھ بڑی ہوتی
کوئی چیز دیکھتی، لیکن یہ خدا نے اسی معمولی پتلی میں سارا جہاں دیکھے ہر چیز نظر آ رہی بڑی، حالانکہ خود کتنی چھوٹی ہے، دیکھنے میں آپ کو تو نظر آئے گی یہ قبر چھوٹی ہے، لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ آپ سمجھو کہ اللہ ایسے وسیع کا دیتا بے انداز اس کی قبر ہو جاتی، اس طرح کہ ایک عام مومن کی جب ایمان پر مرتا ہے۔ اور اگر انسان فسق و فجور اور بے نماز اور اس حال میں مرتا ہے، بے ایمان ہو کر مرتا ہے، اور جلیل ساری زندگی خدا کا دشمن اور سنت کا قاتل رہا ہے، باقی نبوت اور باقی رسالت رہا ہے، جب یہ لعین مرتا ہے اس کی قبر سوئی کے سوراخ کی چیز رکھ لی جاتی ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ وجود سوئی کے سوراخ میں کیسے جائے گا؟ اب آپ قرآن سمجھنے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جس طرح سوئی کا سوراخ ہے، اب سوئی کے سوراخ میں تم اونٹ کو نہیں گزار سکتے، لیکن ان کی قبریں ایسی کر دی جائیں گی کہ اونٹ سے بھی بڑا ہوگا اسی کے اندر آ جائے گا، ایسی ہڈیاں توڑ توڑ کے رکھ دی جائے گی۔ یہ انسان کی قبر جو تنگ کر رہے ہیں تو اپنی قبر کو، فراغ کر رہے ہیں تو اپنی قبر کو، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے، نہ آپ کا میرے پر احسان ہے نہ میرا آپ پر کوئی احسان ہے۔ عبادت صرف یہ ہے کہ اپنی حالت کو بدلنا ہے۔ اللہ آپ پر میرے پر احسان